کیا انسان بندر سے پیدا ہوا ہے یا بندر سے آیا ہے یا خدا نے بنایا ہے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ایولیوشن ورسز کریشن ہوگا۔ آج کا سوال بہت اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ آج 2025 میں ہم دیکھتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے اور نئی نئی چیزیں ایجادات ہو گئی ہیں، نئے نئے فلسفے، نئی نئی طریقہ کار، نئی نئی ایجادات ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم سائنس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے دھیان کریں کہ کیا ایولیوشن کی جو تھیوری ہے وہ سچ ہے۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ انسان آیا بندر سے آیا ہے تو پھر بائبل جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ بائبل کہتی ہے خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ تو ان دونوں باتوں کو، سائنس کو اور بائبل کو ہم ریلیٹ کیسے کریں گے؟ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایولیوشن ورسز کریشن۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان ایولیوشن کے ذریعے بندر جیسے جاندار سے پیدا ہوا ہے یا آیا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا اور اپنی روح اس کے نتنوں میں پھونکی۔ اب سوال وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی سٹارٹ میں کہا، کیا سائنس اور بائبل ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا دونوں ایک ہی حقیقت کو مختلف زبان میں بیان کر رہی ہیں؟ سوچئے گا ضرور، سمجھیے گا ضرور، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کسی بہتر نتیجے پر پہنچ سکیں۔ سائنس کا نقطہ نظر سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ چارلز ڈارون، آپ سب نے ان کا نام سنا ہوگا، اور ماڈرن بائیولوجی کے مطابق انسان اور بندر ایک دوسرے سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک مشترکہ انسیسٹر رکھتے تھے۔ تقریباً 5 سے 7 ملین سال پہلے انسان اور بندروں کی نسلیں الگ الگ ہو گئیں۔ یہ ماڈرن سائنس اور بائیولوجی جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے۔ ایولیوشن کے سٹیجز میں انسان نے آہستہ آہستہ سیدھا چلنا سیکھا، اوزار بنائے، زبان ڈیولپ کی، اور آخر کار ہومو سیپینز کا وجود میں آیا۔ ہومو سیپینز بیسیکلی یہ آج کا انسان ہے۔ سائنسی زبان میں جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ ہے ہومو سیپینز، یعنی آج کا انسان۔ سائنسدان کہتے ہیں انسان کا جسم نائٹروجن، کاربن، آکسیجن وغیرہ سے بنا ہے۔ یہ وہی ایلیمنٹس ہیں جو زمین کی مٹی میں اور جانوروں میں پائے جاتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے بائبل کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بائبل کا نقطہ نظر پیدائش اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت آپ دیکھیں تو جہاں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں۔ پھر پیدائش 2 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور انسان جیتی جان ہوا۔ اب یہ دونوں جو مندرجہ والا آیات ہیں، ان سے 3 نقطے بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ محض انسان جانور نہیں بلکہ خدا کی صورت پر ہے۔ دوسرا نقطہ انسان کا جسم ایلیمنٹ سے بنا ہے، یعنی مٹی سے، جیسے سائنس کہہ رہی ہے۔ تیسرا نقطہ انسان میں روح خدا ہے، یہی اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اب ہم نے سائنسی نقطہ بھی دیکھ لیا، بائبل کا نقطہ بھی دیکھ لیا۔ اب دونوں کو ملایا کیسے جائے، دونوں کو سمجھا کیسے جائے؟ کیونکہ اگر ہم سائنس کی بات مان لیں تو سائنس کہتی ہے انسان جو تھا وہ بندر سے ہے، بائبل کہتی ہے کہ انسان کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ تو دونوں کو ہم ملاپ کیسے کریں گے؟ اب اس کے لیے بھی 3 نظریات سامنے آتے ہیں۔ پہلا نظریہ لٹرل ایڈم کا ہے، دوسرا نظریہ تھیسٹک ایولیوشن ہے، اور تیسرا نقطہ ریپریزنٹیٹو ایڈم ہے۔ اب ان تینوں نقطوں کو اگر میں بیان کرنے پہ آؤں تو کافی دیر ہو جائے گی، لیکن میں نے آپ ویورز کے لیے بڑی ہی مختصر سی تشریح کی ہے ان تینوں کی، جس میں لٹرل ایڈم کا نظریہ ہے، تھیسٹک ایولیوشن ہے اور ریپریزنٹیٹو ایڈم ہے۔ میں آپ کو ان تینوں نکات کو
سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نظریہ بائبل کے سب سے پہلا نظریہ تھا جی لٹرل ایڈم کا. میں دو لائنز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. لٹرل ایڈم کا نظریہ یہ کہتا ہے، جس کے ذریعے سے سائنس اور بائبل کو ملایا جاتا ہے. جو پہلا نظریہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ لٹرل ایڈم کا ہے. یہ نظریہ کہتا ہے کہ جی بائبل کے بیان کے مطابق بالکل ایسے ہی ہے جی جیسے لکھا ہوا ہے. آدم کو خدا نے فوراً مٹی سے بنا دیا، ایوولوشن کی ضرورت نہیں تھی. کلیئر. یہ نظریہ بالکل سائنس کو یوں کہہ لیں کہ شاید نظر انداز کر دیتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اسی طرح مانتے ہیں جس طرح لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ خدا نے فوراً مٹی سے بنا دیا اور ایوولوشن کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا نقطہ جی تھیسٹک ایوولوشن یا گاڈ گائیڈڈ ایوولوشن. کیونکہ یہ جو تھیوس لفظ ہے، تھیسٹک ایوولوشن، یہ بیسکلی تھیوس یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا. تو اب یہ خدائی ایوولوشن کیا تھا جی، اس کو بھی، اس نظریے کو بھی دیکھ لیتے ہیں. دو لائنز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. بہت عمیق سٹڈی ہے، بہت گہری سٹڈی ہے، مجھے سالوں لگ گئے یہ سمجھنے میں. میں نے آپ ویورز کی خاطر بالکل دو لائنز میں کوشش کی ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں. تھیسٹک ایوولوشن یہ کہتا ہے جی، یہ نظریہ کہتا ہے کہ بمطابق سائنس بایولوجیکلی انسانی جسم ایوولوشن کے پروسیس سے آیا ہے. یہ نظریہ اس چیز کو مانتا ہے جی، تھیسٹک ایوولوشن. لیکن انسان تب بنا جب خدا نے اس میں روح پھونکی. یہ نظریہ کہتا ہے کہ بمطابق سائنس بایولوجیکلی انسانی جسم ایوولوشن کے پروسیس سے ضرور گزرا ہے، لیکن انسان تب بنا جب خدا نے اس میں روح پھونکی. یعنی جسم تو ایوولوشن سے تھا مگر روح براہ راست خدا سے تھی. تیسرا نظریہ جی ریپریزنٹیٹیو ایڈم. اس نظریے کے حامل یہودی اور کرسچن علماء کہتے ہیں آدم ایک ریپریزنٹیٹیو فگر ہے، یعنی انسانیت کا آغاز. اسے آدم سے سمبلائز کیا گیا ہے. یہ جی اس کو ریپریزنٹیٹیو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آدم جو ہے یہ بیسیکلی ریپریزنٹیٹیو فگر ہے، یعنی انسانیت کی آغاز اس آدم سے سمبلائز کیا گیا. کیونکہ میں نے اسی چینل پر ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں نے بتایا تھا کہ ورڈ ایڈم جو عبرانی زبان کا ورڈ ہے، ادما، ایکچول ورڈ تھا ادما، اس کے اندر پوری نسل انسانیت کا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے اس کے اوریجنل ہیبرو ورڈ کے اندر. اب ایک مثال دیتا ہوں جی آپ کو، مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انجینئر اور ایک مالک مکان یا لینڈ لارڈ، جس سے ایک آدمی لینڈ لارڈ جو ہے وہ مکان بنواتا ہے، وہ جی انجینئر یا آپ یہ کہہ لیں ٹھیکیدار. ٹھیکیدار کہتا ہے جی یہ مکان سیمنٹ، لوہے اور اینٹ اور بجری سے بنا ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اگر آپ سوچیں جب ہم کسی سے مکان بنواتے ہیں ٹھیکیدار سے تو وہ یہی کہے گا، جب ہم اس سے پوچھیں گے جی یہ مکان کیسے بنا ہے، وہ کہے گا جی یہ مکان سیمنٹ، لوہے، اینٹ، بجری سے، الیکٹرک کا کام ہوا، پلمبرنگ کا کام ہوا، کارپینٹر کا کام ہوا. لیکن جب لینڈ لارڈ کا نقطہ نظر آپ دیکھیں گے اور آپ اس سے پوچھیں گے یہی سوال کہ یہ مکان کیسے بنا، تو وہ یہ کہے گا جی یہ مکان میری مرضی اور منصوبے سے بنا ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ سوچیں تو یہ دونوں باتیں درست ہیں. غور کیجئے گا ضرور. ٹھیکیدار جو انجینئر ہے جس نے مکان بنایا ہے وہ کہتا ہے لوہے، سریے، سیمنٹ، اینٹ، بجری سے بنا ہے. مالک مکان کہتا ہے جی یہ مکان میری مرضی اور میرے منصوبے سے بنا ہے. بالکل ایسے ہی سائنس جسم کا پروسیس بتاتی ہے، یعنی مالیکولز اور ایوولوشن. بائبل جو ہے وہ جی حقیقت کا مقصد بتاتی ہے کہ خدا کی روح انسان میں پھونکی گئی. اب جی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بہت چھوٹی بنائی ہے میں نے اور آپ ویورز کا زیادہ ٹائم نہیں لیا. کنکلوژن اس کو اس طرح ہم سمجھیں گے جی سائنس پوچھتی ہے ہاؤ، کیسے ہوا. کیونکہ سائنس صرف ان چیزوں کا مطالعہ کرتی ہے جو مادہ، میٹر، توانائی جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں انرجی کی شکل میں موجود ہوں. سائنس صرف ان چیزوں کا، مادہ اور انرجی کا مطالعہ کر سکتی ہے. اس لیے سائنس کیسے کا جواب دے سکتی ہے کہ ہاؤ، کیونکہ کیسے ہمیشہ کسی طبعی عمل سے جڑا ہوتا ہے، فزیکل ایکٹ.
या फिजिकल चीजों से, क्योंकि मैटर जो है वो होता ही फिजिकल है। लेकिन साइंस क्यों यानी मकसद और मायने को हल नहीं कर पाती। कैसे के बारे में साइंस जरूर बताती है, लेकिन क्यों की जब बात आती है तो साइंस वहां खामोश हो जाती है। बाइबल बताती है जी वाई, क्यों हुआ। जैसे मैंने अभी आपको बताया कंक्लूजन में कि साइंस कहती है हाउ, बाइबल कहती है वाई, क्यों हुआ। इंसान जानवरों जैसा जिस्म जरूर रखता है, लेकिन वो जानवर क्यों नहीं? क्योंकि इंसान में खुदा की रूह है। बाइबल हमें बताती है कि हम महज एक्सीडेंट या इत्तेफाक से नहीं हैं, हम खुदा के इरादे और मकसद के साथ पैदा किए गए हैं। यही सवाल अगर आप साइंस से पूछ लें कि हम क्यों हैं, तो साइंस आपको ये बात नहीं बता सकेगी। ये बात जानने के लिए आपको बाइबल की तरफ रुजू करना पड़ेगा, और कोई हल नहीं है। हमें इस जमीन, फितरत और एक दूसरे की जिम्मेदारी दी गई है, ये भी बाइबल हमें बताती है, साइंस हमें नहीं बताती। क्यों, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाई, मकसद और मायने का सवाल है। कैसे की जब बात होती है तो उसमें मकसद नहीं आता, लेकिन जब क्यों की बात होती है तो उसमें मकसद आ जाता है। मकसद ना तो किसी साइंटिफिक माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है, और ना ही किसी साइंटिफिक फॉर्मूले से नापा जा सकता है। इसलिए जी साइंस वहां रुक जाती है जहां सवाल क्यों से शुरू होता है। कैसे का जवाब तो साइंस दे देती है, लेकिन जहां सवाल क्यों का आ जाता है, वाई, तो साइंस वहां फुल स्टॉप लगा देती है। क्योंकि साइंस के पास जवाब नहीं है, क्योंकि वाई में मकसद आता है, मायने आते हैं, और यहीं से ईमान और फलसफा बात करते हैं जी। जहां साइंस रुक जाती है वहां से ईमान और फलसफा बात करते हैं। साइंस बताती है कि कायनात कैसे चलती है, बाइबल बताती है कि कायनात क्यों वजूद रखती है। मैंने आपके सामने मुख्तसर सा ये पैगाम रख दिया है। अक्सर लोग, हमारे क्रिश्चियन लोगों के पास भी इसका जवाब नहीं होता। साइंस कहती है कि जी इंसान बंदर से एवोल्यूशन के जरिए पैदा हुआ है, हम कहते हैं खुदा ने इंसान को पैदा किया और उसमें उसकी रूह, अपनी रूह फूंकी। बहुत लंबी स्टडी है, इतनी स्टडी है कि अगर आप सोचने बैठें, तहकीक करने बैठें, और भी बहुत से नुकात हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश करके आपके लिए एक मुख्तसर सी स्टडी रखी है ताकि आप व्यूअर्स तक अपना पैगाम, बाइबल का पैगाम, कि किस तरह हम इसको रिलेट कर सकते हैं, पहुंचा सकूं। आगे सोचना आपका काम है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।